السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مثال اور اس کی اس سے متعلق کچھ باتیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں جو مضمون ہے وہ اس روئے زمین سے متعلق ہے جس پہ ہم اور آپ رہتے ہیں، بستے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس سے اپنی غذا، اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، اور اس سے ہماری اور آپ کی جو مصلحتیں جڑی ہوئی ہیں ان مصلحتوں میں ہم اس زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال سب سے پہلے اس لیے بیان فرمائی کیونکہ زمین ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی زمین پر ہم آپ کا رہنا سہنا اور اپنی مصلحتوں سے متعلق اس سے وابستہ ہونا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنا دیا، ذلول نرم بنا دیا، تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے کنٹرول میں بنا دیا، تمہارے تصرف کے ماتحت بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا۔ ذلول اسی معنی میں ہے جس معنی میں ہم ذلیل کہتے ہیں، یعنی کنٹرول میں رہنا، تابع رہنا، ماتحت ہونا، مسخر رہنا، تصرف ہم کر سکتے ہیں۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذلول تابع بنا دیا ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نرم بنایا ہے، ہم اسے چاہتے ہیں، حسب ضرورت کھودتے ہیں، گڑھا بناتے ہیں، اسے پھاڑتے ہیں، چاک کرتے ہیں، اسے کھود کر کے بیج ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے پودے اور اناج اگتے ہیں جو ہماری غذا، ہمارے مویشیوں، جانوروں کی غذا کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اسی زمین کو چاک کر کے اسے پانی نکالتے ہیں، اسے کھود کر کے آسانی کے ساتھ راستے بنا لیتے ہیں، چھوٹے راستے، بڑے راستے۔ اسی طریقے سے ہم اس زمین کو کھود کر کے عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، دیگر چیزوں کا، اس کی دیگر مصلحتوں کے لیے اس زمین کو کھود کر مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں ذلولاً، ہم نے تمہارے لیے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے ماتحت بنا دیا ہے، تمہارے تابع نرم بنا دیا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے: فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اس لیے تم اس کے مناکب میں چلو، یعنی اس کے اطراف میں چلو، اس کی گلیوں میں چلو، اس کے راستوں میں چلو، اس کے شہروں میں چلو، اس کے دیہاتوں میں چلو۔ اللہ فرماتا ہے اس کے مناکب میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس زمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو روزی ہے اس زمین میں رکھی ہوئی ہے، وہ روزی تم کھاؤ، اسے استعمال کرو۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہ دونوں جملے ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے راستوں میں چلو، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسان بنایا ہے تو اسے کھود کر کے ہم نیچے بھی استعمال کرتے ہیں، نرم ہے یہ، اور اس زمین کی سطح کو بھی، اس کے اوپری حصے کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ زمین جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، خواہ وہ خشکی ہو یا تری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے چلنے کے راستے بنا دیے ہیں۔ ہم آسانی کے ساتھ راستے بنا لیتے ہیں، اور خشکی کے راستے پر بھی چلتے ہیں اور تری کے راستے پر بھی چلتے ہیں۔ تری کے راستوں پر چلنے کے لیے، یعنی سمندروں پہ چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کا اور دیگر اسباب کا انتظام فرما دیا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں ایک تو یہ کہ زمین کو اوپری سطح کو زمین کے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسے جس طرح سے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دنیا کے کسی بھی گوشے کو ہم چلنا چاہتے ہیں، جانا آنا چاہتے ہیں،
تو اس کے تمام تر راستے، کونے کنارے، چھوٹی چھوٹی گلیاں، گلیارے، بڑی بڑی شاہراہیں اور راستے، ہم اس پر چلتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ آسانی سے ہمارے لیے اس زمین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے میسر کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں زمین کو بچھونا کہا، فراش بنایا، بچھونا۔ جیسے انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے بچھونا، اسے بچھا لیتا ہے، اپنی مصلحت کے لیے چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے، ایسے اللہ نے زمین کو بچھا دیا۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین جو ہے وہ مہاد ہے، وہ بھی اسی معنی میں ہے، بچھونے اور مختلف مصلحتوں کے لیے ہم استعمال کریں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا ہے ہمارے لیے۔ یہ جو دونوں جملے ہیں، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، ان دونوں جملوں کا بہت گہرا آپس میں ربط ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کھاؤ، زمین کے مختلف راستوں پر، گلیاروں پر، اطراف پر چلو اور اس کی اللہ تعالیٰ کی روزی کھاؤ۔ یہ اشارہ ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسباب کا استعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے۔ اللہ پر توکل کرنا اللہ تعالیٰ کے اسباب کے استعمال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم چلیں، دوڑیں، محنت کریں، ادھر ادھر چلت پھرت کر کے، محنت مشقت کر کے تگ و دو کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اسے ہم حاصل کریں اور اسے کھائیں، استعمال کریں۔ تو اسباب کا استعمال کرنا، اس بات کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین تمہارے لیے نرم ہے، تمہاری تابع ہے، تم چلو، دوڑو، کوشش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی تمہیں ملے گی تو اسے کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بہت بنیادی عقیدہ ہے۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے۔ توکل کا معنی ہے اسباب اختیار کرنا، محنت کرنا، اور اس سے متعلق جو ذرائع ہیں ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ ہے توکل کا معنی۔ تو توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اعتماد، یہ عاجزی اور نکما پنی اور ناکارگی کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل نام ہے اسباب اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا۔ ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے جو اللہ نے دونوں باتیں یہاں ساتھ میں فرمائی کہ زمین میں چلو اور اللہ کی روزی کھاؤ، تو اللہ کی روزی رکھی ہوئی ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں، حرکت نہ کریں، محنت نہ کریں، حلال رزق کی تلاش میں ہم یہاں وہاں نہ نکلیں اور سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے گا، تو اس طرح سے توکل نہیں ہوتا، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ زبردستی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں، جبکہ دراصل یہ عاجزی ہے، درماندگی ہے، اور دراصل یہ نکما پنی ہے، ایسے توکل نہیں ہوگا۔ توکل کے اندر اسباب اختیار کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنا، دروازوں میں تالے لگانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کرنا، جانوروں کی گردن میں رسی لکیر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا توکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے توکل اور بھروسہ کرتے جیسے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، صحیح معنوں میں جیسے توکل ہونا چاہیے، اگر تم اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی روزی دیتا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے صبح صبح بالکل علی الصباح اپنے گھونسلوں سے نکل کر چلے جاتے ہیں فضاؤں میں اور چکر لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھوپتے ہیں، اور شام کو جب واپس صبح جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور اس کے بعد فضاؤں میں چکر لگاتے ہوئے جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو نکلنا یہ ہمارا کام ہے، کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے، اسباب اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے گا۔ یہ توکل اور اعتماد کرنا ہمارا کام ہے۔ اس طرح سے توکل ہو، وہ پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نہ نکلیں اور آسمان کی فضاؤں اور اس کی پہنائیوں میں چکر نہ لگائیں، کوشش نہ کریں تو گھونسلوں میں بیٹھے بیٹھے روزی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس طرح توکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک اللہ کے نبی علیہ السلام نے توکل کا معنی سمجھانے کے لیے پرندوں کی مثال دی، پرندوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا اور فرمایا کہ پرندے اصل میں صحیح معنوں میں توکل کرتے ہیں، وہ گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے بلکہ گھونسلوں سے نکل کر دور دراز جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو بھرا ہوا پیٹ لے کر کے واپس آتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی اپنی چونچ میں کچھ نہ کچھ غذا اور خوراک بھی لے کر کے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو کم از کم توکل ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں بھی وہی بات فرمائی، فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ زمین کو اللہ نے آسان کر نرم کر دیا، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی گلیوں میں، اس کے راستوں میں چلو، محنت کرو، مشقت کرو، مجہود کرو، اور کلوا من رزقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کھاؤ۔ یہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی روزی کا ذکر ہے اور کھانے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی روزی کھانے کے لیے ہی ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم کھا کر کے بھی اللہ کی روزی استعمال کرتے ہیں، اور کھانے کے علاوہ بھی اور بہت ساری شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی روزی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں گھر بھی چاہیے، ہمیں کپڑے بھی چاہیے، ہمیں تعلیم بھی چاہیے، ہمیں تربیت بھی چاہیے، ہمیں گرمی میں سرد لباس بسترے اور سردی میں گرم لباس بسترے بھی چاہیے۔ تو ہم کھاتے بھی ہیں اور کھانے کے علاوہ دیگر ذریعوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں کھانے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ سب سے بنیادی چیز ہے انسانی زندگی جس پر انسان کا وجود ٹکا ہوا ہے۔ کھانا پینا انسان کی غذا جو بنیادی چیز ہے، یہ انسان کے وجود اور اس کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم چیز جس کو کھانا کہا جاتا ہے، اس میں پینا بھی شامل ہے، اسے ذکر کیا ہے، باقی چیزوں کو اس کے تابع کر دیا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من رزقہ، اللہ کی روزی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بتانا کہ محنت تم کرو گے، روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، روزی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کشادہ کر کے دے دیا، جس کو اللہ نے چاہا تنگ کر کے دے دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو بہت کم کر کے دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نسبت جو ہے یعنی جو اضافت ہے اللہ تعالیٰ کی روزی، اس میں اس بات کا یقین بھی چھپا ہوا ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ روزی رساں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا روزی رساں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی حرکت کرنے والی چیز نہیں ہے جس کی روزی ہمارے ذمے نہ ہو۔ سب کی روزی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے ذمے، الا علی اللہ رزقها، اللہ ہی کے ذمے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کی ساری چیزیں ماضی حال مستقبل سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ روزی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ان سے کوئی روزی کہ مجھے یہ بندے مجھے کوئی روزی دے، میں ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا ہے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو خود سب سے بڑا روزی رساں ہے، سب سے زیادہ روزی دینے والا ہے، رزاق ہے، مبالغہ، سب سے زیادہ روزی دینے والا ہے، ذو القوۃ طاقتور ہے، متین یعنی ٹھوس ہے، بہت مضبوط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو یہاں پر وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کی روزی کھاؤ، یہ نسبت کی روزی اللہ کی ہے، وہ دے گا تو ہمیں ملے گی، وہ نہ دے تو ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ایک تو یہ عقیدہ کہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی روزی کا مالک ہے، وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔
تو ہمارا یہ عقیدہ کہ ربوبیت روزی رساں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی محنت و مشقت کر کے بہت زیادہ حاصل کر لوں گا، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اور کوئی یہ سمجھے کہ میں محنت کم کر رہا ہوں اس لیے مجھے روزی کم ملے گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ ظاہری اسباب ضرور ہیں لیکن فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حلال راستوں پہ چل کر اپنی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تلاش کریں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ آخری جملہ سب سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے مضمون کے اعتبار سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو اکٹھا ہونا ہے. تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف اکٹھا ہونا ہے. نشر کے معنی تو بکھرنے کے ہوتے ہیں لیکن معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے گا، قیامت آ جائے گی، تم سب مر جاؤ گے. مرنے کے بعد پھر اپنی اپنی قبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نکالے گا، نکال کر کے پھر میدان محشر میں تمہیں جمع کرے گا. تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کا جو جملہ ہے یہ ہمیں نچوڑ بتلا رہا ہے، یہ ہمیں خلاصہ بتا رہا ہے. یہ زمین، یہ تمہارا پیدا ہونا، روئے زمین پر تمہارا چلنا پھرنا، اس کی روزی، اس کی غذا، اس کا سے فائدہ اٹھانا، جینا، زندہ رہنا، اور اس کے بعد اس کی ساری کی ساری مصلحتوں سے زندگی میں فائدہ اٹھانا، یہ سب کا سب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی محدود وقت کے لیے ہے. گرچہ بہت لمبی زندگی ہے بظاہر لیکن آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. نہ جانے کتنے سالوں کی یہ دنیا ہے اور نہ جانے کتنے سالوں تک یہ دنیا رہے گی، اللہ خود جانتا ہے. ہماری اور آپ کی زندگیاں 60 70 سال 80 سال اس سے کم بیش ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم اپنے اجل کو چلے جاتے ہیں، موت کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ استخلاف کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ایک نسل آتی ہے، اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، اگلی نسل آتی ہے، وہ دنیا میں رہتی ہے، پھر وہ مر جاتی ہے، اگلی نسل. استخلاف مستخلفکم فیہا، اس دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا، یعنی ایک کے بعد ایک نسل آتی ہے، پہلی والی نسل دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ نظام ہے. گرچہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی عمر بہت زیادہ ہے، کتنی بھی عمر ہو آخرت کے مقابلے میں عمر بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں اس مسئلے کو سمجھایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں. آخرت ابقا، باقی رہنے والی، دائمی ہے، اور دنیوی زندگی یہ فنا ہونے والی ہے، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو زوال ہے، اس کو دوام نہیں ہے، بلکہ اس کا اختتام ہے. یہ ہے اس کا خلاصہ. تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کا لفظ اخیر میں آیت کریمہ کے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. یہ روئے زمین، اس کے نیچے کی چیزوں سے، اس کے اوپر کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اس پر چلنا پھرنا، حرکت، دوڑ بھاگ، روزی روٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک محدود ٹائم کے لیے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں زندہ نہیں رہنا ہے، بلکہ تمہاری موت ہوگی اور پھر بعد الموت، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں اکٹھا ہونا ہوگا، جمع ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. تمہارے سوالات تمہیں اپنے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق تمہیں جنت یا جہنم میں داخل ہونا ہوگا. اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی انصاری آئے. انصاری صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی ای الناس افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا آدمی کون ہے؟ ای المؤمنین افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا مومن کون ہے؟ ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنهم خلقا، سب سے زیادہ فضیلت والا مومن مسلمان وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، سب سے اچھے اخلاق والا ہو. پھر اس کے بعد اس انصاری صحابی نے دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسَ، اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ عقل مند، سمجھدار، ذہین، فطین، سوجھ بوجھ رکھنے والا مومن کون ہے؟ سب سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، سوجھ بوجھ رکھنے والا مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو جملوں میں اس کا جواب دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واشدهم لما بعده استعدادا. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند مومن وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے.
اور سب سے زیادہ آخرت کو یاد کرنے والا ہے۔ جو سب سے زیادہ آخرت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند اور سود بوجھ رکھنے والا وہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ یہی بتلا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس میں اپنی مصلحتوں کا، اپنے مفادات کا استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کو زوال ہے، استمرار نہیں ہے، یہ پیغام نہیں ہے، بلکہ مدت، مختصر مدت کے لیے ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ پیغام ہے اس کے اندر۔ تو دنیاوی زندگی میں یہ زمین جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس سارا پیغام اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ سے اور ان آیات سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس دنیوی زندگی کے بعد اخروی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے تیاری اور اس میں کامیابی کی جو راہیں ہیں ان راہوں کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔